السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا اس دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہوگا۔ مالک یوم الدین، بدلے اور انصاف کے دن کا مالک ہے۔ جس خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے، اور اس کا رزلٹ قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ ہم میں سے کون کامیاب ہوا اور کون ناکام اور فیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں، جس کے رائٹ ہینڈ میں اس کا رزلٹ دیا جائے گا، وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میرا نام اعمال پڑھو، میرا رزلٹ دیکھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ زندگی کا حساب و کتاب مجھے ملے گا۔ اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہوں گے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کے بائیں ہاتھ میں، جن کے لیفٹ ہینڈ میں ان کا رزلٹ ملے گا، اور لیفٹ ہینڈ میں ملنے کے ساتھ ہی ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں دنیا کی زندگی کے امتحان میں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے میرا رزلٹ، میرا نام اعمال ملتا ہی نہیں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ وہ موت جو پہلی بار آئی تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، نہ میرا مال میرے کام آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری طاقت اور میرا پاور، میری فوج، میرا جگ تھا، وہ سب کا سب بھی ہم سے ختم ہو گیا، الگ ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کون لوگ ہوں گے جن کے رائٹ ہینڈ میں ملے گا، اور کون لوگ ہوں گے جن کے لیفٹ ہینڈ میں ملے گا؟ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کی تعلیمات اور اخلاق پہ چلیں گے، ان کے دائیں ہاتھ میں رزق ملے گا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ ہے۔ کس بات کے لیے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جس کو اس بات کا یقین ہو کہ اسے اللہ سے جا کے ملنا ہے اور قیامت قائم ہوگی، اس دن میری زندگی کا حساب و کتاب ملے گا،
اس کے لیے بہترین آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور صرف آخرت کی کامیابی نہیں بلکہ ہم میں سے جو لوگ دنیا کی بھی کامیابی چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہترین رول ماڈل کون ہے؟ کیونکہ the most influential person in human history، دنیا میں انسان کیا چاہتا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص آخرت نہیں چاہتا، کوئی بد نصیب آدمی دنیا بھی چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی رول ماڈل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ دنیا میں انسان 3 چیزیں چاہتا ہے، یاد رکھیں. نمبر 1 پیسہ، نمبر 2 پاور، اور نمبر 3 عزت اور شہرت اور فیم. اب ان تینوں کرائیٹیریا پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت کس کو ملی ہے، ان سے زیادہ بلند نام کس کا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاور، اس اعتبار سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیتے تھے صحابہ کرام اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے. اس طرح کا پاور دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوا. ہاں ڈنڈے کے زور پہ تو کسی کی بات لوگ مانتے ہیں. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ بلند اور ہائیسٹ لیول کا اخلاق کیریکٹر اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا، کیونکہ جو دشمنوں کے ساتھ اچھا ہو سکتا ہے وہ باقی لوگوں کے ساتھ تو آلریڈی اچھا ہو. پچھلے ہفتے بھی اس پہ بات ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، جو آپ کی بیوی ہے، 2 باتیں بیان کی، یاد رکھیں. اور یہی اس خطبے کا پورا سینٹر پوائنٹ ہے. نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے. نمبر 1 کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، ریونج نہیں لیتے تھے، انتقام نہیں لیتے تھے. یہ بخاری کی 6786 نمبر حدیث ہے. من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فی شیء قط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کسی سے کبھی کوئی بدلہ نہیں لیا. کیا ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ ہمیں اگر کوئی کچھ بول دے تو ذہن میں کیا چلتا رہتا ہے؟ کب اس کا جواب کیسے طریقے سے دینا ہے کہ سامنے والا جا کے بیمار پڑ جائے. اور نمبر 2 آپ نے کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. اخلاق کے 3 لیول ہیں. اخلاق کے کتنے لیول ہیں؟ 3 لیول ہیں. سب سے لو جو ہے وہ ہے کہ آپ کا اپنا کوئی اخلاق نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ جیسا کرے ویسا آپ کیجیے. فار ایگزامپل کوئی اگر دعا دے تو آپ دعا دے دیجیے، اور کوئی گالی دے تو گالی دے دیجیے. کوئی اگر فائدہ پہنچائے تو فائدہ پہنچائیے، اور نقصان پہنچائے تو نقصان پہنچائیے. یہ کون سا اخلاق ہوتا ہے؟ بدلے کا اخلاق. یہ اخلاق نہیں ہے. اس سے اوپر جو لیول ہوتا ہے ہائی، وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی برائیوں کو، ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا. اور تیسرا جو ہے سب سے ہائیسٹ لیول اخلاق کا کیا ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو صرف معاف نہیں کرنا بلکہ معاف کرنے کے بعد ان کے ساتھ احسان کرنا، اچھائی کرنا، گڈ بیہیو کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اخلاق پر تھے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اخلاق کی سب سے بلند چوٹی کلائمیکس پر تھے. میں آپ کے سامنے 4 واقعات اس کے ثبوت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جس سے یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اخلاق کی سب سے بلندی پر تھے، اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب ہوں، ہمارے بچے کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں، تو ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی اخلاق بتانا چاہیے کہ نہیں؟ بتانا چاہیے۔ نمبر 1، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کو بدلہ تو دور کی بات ہے، معاف بھی کر دیتے تھے، اور معاف کرنے کے بعد ان کو عزت اور آنر اور ان کے ساتھ احسان بھی کیا کرتے تھے۔ جو پہلا ہے اس لسٹ میں، وہ مکے کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے۔ میں نام بعد میں بتاتا ہوں، آپ پہلے گیس کیجئے کون ہو سکتا ہے۔ 1-2 سال کی دشمنی نہیں، 19 سال کی دشمنی، اور وہ خود دشمن نہیں بلکہ دشمن کا بیٹا بھی۔ 13 سال مکے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اور 6 سال مدینے میں، اور کافروں میں سے کسی کافر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس نے پہنچایا تھا۔ اس کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 60 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی۔ جو جنگ جیت چکے تھے مسلمان، وہ اس ایک شخص کی وجہ سے ہار میں بدل گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ۔ آپ کا سر پھٹ گیا، آپ کے چہرے میں، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، لیکن 19 سال کی دشمنی کے بعد خود بھی دشمن ہے اور دشمن کا بیٹا ہے، مدینے کی طرف چل پڑا۔ دل میں خیال آیا کہ میں غلط کر رہا ہوں، مدینے کی طرف چلا۔ راستے میں ایک اور دشمن ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی 19 سال، اس کی بھی دشمنی کی تاریخ 19 سال ہے۔ پوچھتے ہیں دونوں کہاں؟ تو کہا کہ اب بہت ہو گیا، اب ہم جا رہے ہیں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور تیسرا شخص ملا، اور یہ تینوں مکے کے ٹاپ لیول کے لوگ تھے۔ مدینہ جب پہنچتے ہیں، مسجد نبوی کے سامنے اونٹ بٹھاتے ہیں، اور جب مدینہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکتے تھے؟ آپ بدلہ لے سکتے تھے کہ نہیں؟ بولتے ہیں اس کی وجہ سے میرا سر پھٹا تھا، میرے 50 60 دو شہید ہوئے، تو پکڑو اسے، گردن اڑا دو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ خوش ہو گئے، آپ نے خوشی خوشی ان کا استقبال کیا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں، ایک کا نام تھا عمرو بن العاص، اور دوسرے کا نام تھا خالد بن الولید۔ دنیا کے ٹاپ کمانڈرز، فوجی کمانڈرز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویلکم کیا۔ 19 سال کی دشمنی کے بعد ایک ورڈ بھی نہیں بولا، پیچھے کی باتیں، اور مسلمانوں سے کہا واللہ، اللہ کی قسم، قد القت مکہ افلاز کبدھا، اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، آج مکے نے اپنے دل کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے۔ اس کے بعد عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے ہاتھ بڑھایا اسلام قبول کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کہا کیوں ہاتھ کھینچ لیے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول پہلے اس بات کی گارنٹی دیجئے کہ 19 سال جو میں نے آپ سے دشمنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما تعلم یا عمرو، اے عمرو تجھے پتا نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ پیچھے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ہجرت کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک ورڈ بھی نہیں کہا، اور اس کے بعد بولتے ہیں
اس کے بعد کوئی بھی جنگ ہوتی تھی، کوئی بھی جنگ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو مجھے یا خالد بن ولید انہی دو کو کمانڈر بنا کر کے بھیجتے تھے۔ آپ نے انتقام لیا، بدلہ لیا، ریونج لیا، ان سے دشمنی نبھائی۔ اب ان کو معاف کرنے کا یہ اعلیٰ اخلاق کا انجام کیا ہوتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے ایک اور کیریکٹر کا ہم تذکرہ کریں گے۔ یہ شخص جو ہے، اس کا باپ، اب جس کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اور اس امت کا فرعون، جنگ بدر میں مارا گیا۔ بیٹا باپ سے دشمنی انہیریٹنس میں ملی تھی، وراثت میں ملی تھی۔ 20 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کیا، دشمنی کی، اور حد تو یہ ہے کہ جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اور کانکرر کی حیثیت سے 10,000 فوج کے ساتھ مکے میں آئے تھے، اس دن سب لوگ بھاگ کے گھروں میں چھپ گئے، لیکن یہ اللہ کے رسول کا دشمن اس دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے نکلا، اپنے چند نوجوان دوستوں کو لے کر کے۔ سوچئے، جس دن سب ہتھیار ڈال چکے ہیں اس دن بھی لڑنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ نہیں کر سکا تو بھاگ گیا، یمن کی طرف جانے لگا۔ اس کی بیوی نے آ کے اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، کتنے سال کی دشمنی ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، 1-2 دن کا مسئلہ ہوتا تو معاف کر دیتے، ارے 10 سال کا مسئلہ ہے، 20 سال کا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 سال دشمنی کی، ہر جنگ میں ان کے خلاف لڑا۔ آ کے بیوی بولتی ہے، اللہ کے رسول میرے شوہر کو معاف کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جاؤ، میں نے اسے معاف کر دیا۔ بھاگتے ہوئے جاتی ہے سمندر پر، وہ ابھی جہاز میں، سمندری جہاز میں چڑھ رہا تھا، اس کو پکارتی ہے کہ اتر آؤ، میں دنیا کے سب سے بہترین انسان کے پاس سے آ رہی، ویسا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، آ جاؤ۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ واقعی مجھے معاف کر دیا انہوں نے؟ کہا کہ ہاں معاف کر دیا انہوں نے۔ واپس آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے سال کی دشمنی ہے؟ 20 ایئرس، 20 سال۔ ان کی بایوگرافی میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کے بیٹے اور اپنے دشمن کو کیسا ویلکم کر رہے ہیں، ایسا آپ خوشی سے بھاگے کہ آپ کے بدن پہ جو چادر تھی وہ چادر گر گئی نیچے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں لوگ 2 چادر اوڑھتے تھے، ایک نیچے لنگی کی طرح، ایک اوپر سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتے تھے۔ اوپر کی چادر گر گئی اور جا کر کے اسے ویلکم کیا اور لے کر کے آئے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نہیں، ابھی کہتا ہے محمد، میں نے سنا ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، کیا یہ صحیح بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ کہتا ہے آپ کیا تعلیم دیتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ 20 سال کی دشمنی، ابو جہل کا بیٹا، اس امت کا فرعون کا بیٹا اکرمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اکرمہ صرف معاف نہیں کیا، میں نے اخلاق کے 3 لیول بتائے۔ نمبر 1 جو جیسا کرے ویسا کرنا، نمبر 2 معاف کر دینا، اور نمبر 3 برائی کے بدلے میں کیا کرنا، برائی کے بدلے میں اچھائی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ لیول کے اخلاق پر تھے۔ کہتے ہیں کہ اکرمہ آج جو مانگوں گے میں تجھے دوں گا،
کہ اللہ کے رسول میں ایک ہی چیز آپ سے مانگتا ہوں، یہ 20 سال جو میں نے آپ سے دشمنی کی، آپ کے خلاف جنگ کی، آپ کے خلاف برا بلا کہا، چاہے آپ کے سامنے یا آپ کے پیچھے، اللہ سے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف۔ ابو جہل کا بیٹا اخلاق کے سامنے آ کر کے سرنڈر کر گیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک چیز چاہیے کہ آپ پچھلے میرے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے سامنے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اکرمہ نے جو میرے ساتھ دشمنی کی، یہ کافروں کے ساتھ، کافر تھا، مسلمان ہو کے نہیں آیا تھا، وہ کفر کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ احسان کیا کہ اس کو معاف کیا۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے کہ اللہ، اکرمہ نے جو میرے سے دشمنی کی اسے معاف کر دیجئے، میرے پیٹھ پیچھے، میرے سامنے جو بھی اس نے مجھے تکلیف دینے کے لیے کیا، ان سب کو معاف کر دیجئے۔ اب یہ 3 واقعات آپ نے ایسا بیہیو کرتے تھے، ایسا سلوک کرتے تھے، اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بھی جان لیجیے۔ ہم لوگ معاف نہیں کر پاتے۔ آج مسلمان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے کیا؟ ایگو اور آنا اور تکبر اتنی بڑی ہوئی ہے، برسوں کی دشمنی سینوں میں پال کے رکھتے ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو نہ صرف معاف کر رہے ہیں بلکہ بول رہے ہیں کہ کیا چاہیے بتاؤ، آج میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اخلاق کے سامنے کوئی دشمنی ٹک پائے گی؟ اب نتیجہ کیا ہوا دیکھیے۔ پہلے 2 لوگ کون تھے جو 19 سال دشمنی نبھائے تھے؟ کون تھے؟ عمرو بن العاص اور خالد بن ولید۔ اس اخلاق کا، اس معافی کا نتیجہ کیا ہوا معلوم ہے؟ خالد بن ولید نے اکیلے رومن امپائر کو پلٹ کر کے رکھ دیا، توڑ کے رکھ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کیا لقب ملا معلوم؟ 19 سال کا دشمن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو قتل کرا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کسی سے بدلہ نہیں دیتے۔ اور خاص طور سے 2 کنٹری یاد رکھیے، شام، سیریا اور عراق، خالد بن ولید کی فوجی صلاحیت اور ملٹری انٹیلیجنس کی وجہ سے فتح ہوا، 2 کنٹری۔ اور عمرو بن العاص یہ معمولی آدمی نہیں تھے، یہ بھی جب مسلمان ہوئے ان کی وجہ سے 2 کنٹری، یہ موٹا موٹی میں بتا رہا ہوں، ایجپٹ، مصر اس وقت ایک طاقت تھی۔ وہ عمرو بن العاص نے اپنی فوجی صلاحیت کے ذریعے سے صرف 4000 فوج لے کر کے اسے پورا کا پورا ملک فتح کر کے اسلام کے گود میں ڈال دیا، ایک آدمی۔ اور دوسری کنٹری عمان، جس کی کرنسی آج دنیا میں 2 نمبر کی ہے کویت کے بعد، وہ کس کی کوششوں سے اسلام کے اندر آیا؟ یہی 19 سال کے دشمن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹر دے کے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جا کر کے ایسا ریپرزینٹ کیا اسلام کو۔ 2 بھائی اس پر حکومت کرتے تھے، دونوں بھائی مسلمان ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں کا ذمہ دار بنایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کو ایجپٹ اور مصر کا حاکم، رولر اور گورنر بنایا۔ اور یہ ابو جہل کا بیٹا کا کیا ہوا معلوم؟ کہا کہ اللہ کے رسول، آج سے جتنا میں نے اسلام کے خلاف لڑا ہے، آج سے اس سے کئی گنا زیادہ اسلام کے فیور میں لڑوں گا، اور جتنا میں نے خرچ اسلام کی دشمنی میں کیا، آج سے اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس سے کئی گنا زیادہ خرچ کروں گا۔ چنانچہ ہر جنگ میں
ہر جنگ میں وہ آگے آگے رہے، اور لاسٹ جو جنگ ہوئی ان کی جس میں وہ شہید ہوئے، جنگ یرموک، جس میں کمانڈ خالد بن ولید 19 سال کے دشمن کے ہاتھ میں تھی، اور یہ 20 سال کا دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب دیکھا کہ مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں، گھوڑے سے کود گئے اور کہا کہ کون ہے جو میرے ہاتھ پر مرنے کے لیے وعدہ کرتا ہے، مرنے کے لیے، کہ مسلمان ہار رہے ہیں، میں اسے دیکھ نہیں سکتا، اللہ کا دین ہار رہا ہے۔ گھوڑے سے کود گئے، اور یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے جنگ میں۔ 400 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر وعدہ کیا کہ ہم مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خالد بن ولید بھاگ کر کے آئے، فوج کے کمانڈر، ایک طرف 30,000 فوج، دوسری طرف کتنی؟ 2 لاکھ، 30,000 2 lakhs رومنس آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اکرما ایسا مت کرو، تم شہید ہو جاؤ گے تو مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں تنحانی، ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، میں نے اللہ کے رسول سے جنگ کیا، اب میں یہ جان لے کر کے اللہ کے لیے اتنا ہی لڑوں گا۔ اور لڑتے ہوئے وہ 400 لوگوں کے ساتھ شہید ہو۔ اور جب ان کو دیکھا خالد بن ولید نے اپنے گود میں لے کر کے، تو 70 سے زیادہ زخم ان کے جسم۔ ابو جہل کا بیٹا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ دشمنوں کے ساتھ جب ایسے تھے تو دوستوں کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ نہ صرف یہ کہ معاف کر دیتے تھے، بلکہ معافی کے علاوہ ان کے ساتھ احسان کرتے تھے، اور جس لیول کے ہوتے تھے ان کو ان کا مقام دیتے تھے۔ آج یہ اخلاق کہاں ہیں؟ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسی طرح کامیاب ہوں جس طرح محمد رسول اللہ اور صحابہ کرام کامیاب ہوئے، تو ہمارے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے جو آج ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں شکست کھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اخلاق ہماری زندگی میں ہیں کیا؟ وہ اخلاق آج بھی آ جائیں تو آج بھی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پھر سے سپر پاور بننے سے روک نہیں سکتی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے ہائیسٹ لیول کے کیریکٹر اور آپ کے اعلیٰ بیہیویئر ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے بلند اخلاق سے پیش آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔